اسرائیل نے فلسطین کے خلاف ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور اب ہوا کچھ یوں ہے کہ فلسطینیوں نے اور غزہ کی پٹی پر موجود جو مجاہدین ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہے، اور جو مجاہدین ہیں غزہ کی پٹی پر انہوں نے اپنے مورچے چھوڑ کر باہر نکل کر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس خبر کا پروف دیکھیے جس کے اندر اسرائیل ٹائمز آف اسرائیل لکھتا ہے اسلامک جہاد سیٹ آن alert evacuates bases after غزہ راکٹ لینڈ آف تل ابیب۔ کل میں نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ غزہ کی پٹی سے 2 راکٹ فائر کیے گئے تھے اور تل ابیب کے شہر کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد اب اسرائیل نے بھی غزہ کی پٹی پر ایئر سٹرائکس کی ہیں، اور ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ کافی بھیانک ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب آپ نہتے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے تو پھر ڈیمیج بہت زیادہ ہوگا، تو اس کو دیکھتے ہوئے اسلامک جہاد کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر جو مجاہدین ہیں انہوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے ہیں اور مورچے چھوڑ کر اپنے جو اسلحہ ہے وہ ہاتھوں میں تھاما ہے اور اسرائیل کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب ان مجاہدین کی ڈبل سٹریٹجی ہوگی اور یہ سٹریٹجی کافی اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اس سٹریٹجی کے بارے میں بھی بات کروں گا اور اس پوری خبر کو میں سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کریں، حسنات ٹی وی کی رپورٹس کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹس اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ غزہ کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ آج حماس والوں نے میزائل داغے ہیں اسرائیل کی جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے اوپر، ان میزائلوں سے اسرائیل کا ہیلی کاپٹر کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اسرائیل والے بتا نہیں رہے دنیا کو کہ ان کا نقصان کتنا اور کیسے ہوا ہے۔ اب حماس کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ جو اسرائیل کے ایئر کرافٹ ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، جنگجو ڈرون ہیں، وہ لگاتار اگر غزہ کی پٹی کا دورہ کر رہے ہیں تو ان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی، ان سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ان سے صرف ایک ہی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ اسرائیلی جہاز جو غزہ کی پٹی پر آ رہے ہیں انہوں نے تباہی کرنی ہی کرنی ہے، اور اسی وجہ سے مجاہدین نے اعلان جہاد کیا ہے۔ مجاہدین جن کی تعداد 2000 سے 3000 ہے وہ باہر نکلے ہیں، انہوں نے اپنے مورچے چھوڑے ہیں اور غزہ کی بیس کو چھوڑ کر وہ اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے ہیں۔ اب اسٹریٹجی کون سی اپنائیں گے ذرا اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسٹریٹجی بڑی سمپل ہوگی، یہ گوریلا وارفیئر کو زیادہ پسند کرتے ہیں حماس والے لوگ، اور جہاں کوئی 1-2 اسرائیلی فوجی ملے گا یہ اس پر حملہ کر دیں گے، اس کے اوپر دعویٰ بول دیں گے اور یوں اسرائیلیوں کا کلا کما کیا جائے گا۔ اور اسرائیل نے حماس کے ان جنگجوؤں سے نمٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بھی اپنائی ہے کہ جہاں بھی کوئی حماس کا مجاہدین نظر آئے تو اس کے اوپر فائر کر دیا جائے۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ دوبارہ جھونچ رہا ہے اور کرائسس کا ایک بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور مشرق وسطیٰ کے اندر اگر ڈی سٹیبلٹی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی جنگ ہوتی ہے چھوٹے لیول کے اوپر تو پوری دنیا سفر کر سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ ممالک ہے جن سے پوری دنیا کو آئل جاتا ہے۔ اگر ایک ملک یا ایک تنظیم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھڑتی ہے تو کافی نقصان ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کریش کر سکتی ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ مصر اور قطر نے اسرائیل کے ساتھ بھی رابطہ کرنا شروع کیا ہے، اور غزہ کی پٹی پر جو جنگجو ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو اپنا اسلحہ لے کر باہر نکلے ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مجاہدین نے مصر کو اور قطر کو صرف ایک بات کہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا نہ چھیڑ چھاڑی کریں، نہ ہی ان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کریں۔ اگر یہ کام کرتے ہیں اسرائیل والے تو اس کا رسپانس تو ضرور آئے گا۔